اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب العافلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال ان لم يهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون بہ الا یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون وکیف اخاف ما اشرکتم لا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل بہ علیکم سلطانا فای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان میں سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا۔ میں ان چیزوں سے جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے تو میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علموں میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنا دیا، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرکوں کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب العافلین۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو مکالمہ ہے اس کے بارے میں مختلف چیزیں تفسیر کے اندر لوگوں نے بیان کی ہے۔ ایک چیز تو یہ بیان کی گئی ہے، ایسا مشہور ہے کہ نمرود کا جو معاملہ تھا تو اس نے خواب دیکھا اور اس کی بنیاد پر کسی نے اس سے کہہ دیا کہ تیری سلطنت کے خاتمے کا سبب ایک بچہ بننے والا ہے، تو نومولود بچوں کو قتل کرنے کا اس نے حکم دے دیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ مشہور ہے۔ لیکن یہ بات سندن درست نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ہجرت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو بات ہے اپنی قوم کو، ان کی قوم کے اندر ستارہ پرست، سورج کے ماننے والے، چاند کو پوجنے والے، مختلف مخلوقات کو پوجنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مدلل پیرائے میں اپنی قوم کو سمجھا بھی رہے ہیں اور جو باتیں پیش کرنے ہیں اس پر غور کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ستارہ دیکھا بہت چمکتا ہوا، تو یہ اس کی چمک اور اس کی بڑائی دیکھ کر کے آسمان میں چمک رہا ہے، اس کو پوج رہے لوگ۔ آپ نے کہا یہ رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے کہا میں غروب کرنے ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر وہ غروب ہو رہا ہے تو وہ کسی کے حکم کا پابند ہے، اس کا خود کا حکم نہیں ہے، وہ مخلوق ہے۔ دوسری بات معبود سے محبت، دنیا میں شرک بھی جو لوگ کرتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں،
اور حقیقی محبت صرف اللہ سے ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال اللہ احب العافلین، میں ان سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ جتنے بھی چیزیں بتائی اللہ تعالیٰ نے قل ان کان آباؤکم تمہارے باپ، وابناؤکم واخوانکم تمہاری بہنیں تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہاری اولاد جو ہے، واموال اقترفتموها اور تمہارا مال، اور وہ تجارت جس کے گھاٹے اور خسارے سے تم ڈرتے ہو، ان سب سے زیادہ محبوب جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں کوشش کرنا نہ ہو جائے، جہاد کرنا نہ ہو جائے، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ایمان یہی ہے کہ اللہ سے انتہائی شدید محبت ہوتی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. اور مشرک جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ دوسرے سے محبت کرتا ہے. اللہ نے کہا والذین آمنوا یحبونہم کحب اللہ، وہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں. اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک آدمی اگر ایمان والا ہے کبھی وہ نماز کو نہیں چھوڑے گا، نماز کی پابندی کرے گا، روزہ کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. اللہ نے صاحب مال بنایا تو زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، عمرہ کرے گا، صدقہ اور خیرات کرے گا، نوافل پڑھے گا، سب چیزیں اس کے اندر، قرآن کی تلاوت کرے گا. لیکن ایک آدمی اگر مشرک ہے نماز کی پابندی نہیں کرے گا، لیکن کبھی جمعرات کا فاتحہ نہیں چھوڑے گا، کبھی تیجا دسواں نہیں چھوڑے گا، کبھی 11 کی نیاز نہیں چھوڑے گا، اللہ کے نام پر جانور قربان کرنے کے لیے پسو پیش رہے گا، لیکن کندوری ضرور بچے کی کرے گا. جو شادی کا موقع ہو کبھی قربانی نہ کیا ہو. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت کا اظہار اپنے عمل سے کرتا ہے مومن، اپنے عمل سے، مشرک اپنے عمل سے. آپ بالکل واضح طور پر ہر جگہ یہ چیز موجود پاؤ گے کہ جب اللہ کے لیے رات بھر جاگنے کی بات ہوتی ہے، اللہ نے قرآن میں کہا لیلۃ القدر کی 5 طاق راتوں کے بارے میں ایک سورت نازل فرمائی، کیا اہتمام ہوتا ہے. لیکن لوگوں کو منائے ہوئے عید کے دن کو دیکھیے، صبح سے اہتمام، رات سے اہتمام، ایک دن پہلے سے چراغاں شروع ہے. یہ دیکھیے یہ سب چیزیں نظر آتی ہے، بار بار اللہ کے حکم کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جانا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ اہل ایمان کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان اللہ لا يحب العافلین قال لا يحب العافلین، میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا. دوسری بات، جو غائب ہو گیا، جب وہ خود غائب ہو گیا تو اپنے پوجنے والوں کے لیے کیا کرے گا؟ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. جو غائب ہو گیا وہ اب اسی پر لا کے سارے معبودات نے باطل کو لے کر فٹ کر دو. ایک آدمی 6 صدی ہجری میں پیدا ہوا، بہت بڑا ولی ہے جس کو لوگ پکارتے ہیں، اس سے پہلے تو غائب تھا. ابھی وہ جانے تو بحث مرنے کے بعد اور یہ سب چیز، اس سے تو پہلے تھا ہی نہیں، تو کیسے دنیا کا نظام چلتا تھا؟ یہ غائب ہونے والے رب ہو سکتے ہیں. مجھ کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا عرب میں. اسے دریافت کیا کہ تو نے کیوں اسلام قبول کیا، کس چیز نے تجھ کو متاثر کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اصل میں وہاں پر ریاض میں کام کرتا تھا. ایک مرتبہ ایک بہت بڑی پرابلم میرے پاس آئی، میرے ساتھ ہی بہت بڑی پرابلم. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی سب طرف سے نا امید ہو جاتا ہے تو ایک امید کی انتہائی مضبوط کرن، ایک انتہائی مضبوط سہارا اس کے پاس رہتا ہے، وہ ہے اس کے رب کا، معبود کا، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ نے یہ فطرت میں رکھا ہے انسان کے. آپ دیکھیے جب کوئی آدمی بہت برے حالات ہوتے ہیں تو آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا ہے وہ نیلی چھتری والا، وہ نیل گو آسمان والا، وہ اوپر والا. یہ جملے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ فطرت سے نکلتے ہیں. خیر، تو وہ کہتا ہے میں سوچنے لگا کہ یہاں پر تو کوئی میرا معبود نہیں ہے، کیونکہ جو عبادت وہ جن کی کرتا تھا وہ بت خانے وہاں پر تھے نہیں، وہ معبودان باطل کا ایک بھی. اب میں کیا کروں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے یہ کیا
کہ رات جب نماز ہو گئی عشاء کی تو میں مسجد گیا اور اچھی طرح جا کر کے اپنے چہرے کو، ہاتھ مودوں کو سب اچھی طرح دھلا جیسے بنا مجھ کو، اور اس کے بعد میں جا کر کے وہی صحن کا جو حصہ تھا اسی میں بیٹھ کر کے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے والا کہ اے اس دنیا کے سچے مالک، میں بہت بڑی مشکل میں ہوں، بہت بڑے امتحان میں ہوں، تو مجھ کو اس سے نکال۔ میں نے خوب دعا کی اور آپ یقین مانیے دوسرے دن میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ معبود کو تو ہر جگہ ہونا چاہیے کیونکہ مخلوق ہر جگہ ہے۔ اب اسی کو ایک جملے کو ایک قدم اور آگے بڑھا دیجیے، جو قرآن نے کہا اس کو ہر وقت ہونا چاہیے، آدم سے لے کر قیامت تک جس کو پکارا جائے، کسی بھی وقت میں غائب ہے تو وہ کس کام کا؟ اب انبیاء بھی ہر وقت تو نہیں ہے، اولیاء بھی ہر وقت تو نہیں ہے، کون ہے ہر وقت؟ جو چرند و پرند کو خوراک دیتا ہے، انسانوں کے سارے مسائل حل کرتا ہے۔ ان لوگوں کے آنے سے پہلے کون تھا ان تمام لوگوں کے مسائل کو حل کرنے والا؟ ایک اکیلا اللہ، کوئی نہیں بیٹھتا ہے۔ یہ اتنی زبردست اور نیچرل فطری بات چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہی ہے، جو سمجھائی ہے کہ ایک معمولی سی عقل و خرد رکھنے والا انسان جب ایسے تدبر کرے گا تو اسی نتیجے پر پہنچے گا۔ اور یہ غور و فکر کی باتیں ہیں، اور غور و فکر جو ہے وہ ہدایت تک پہنچنے کا مضبوط ترین ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے آفاق پر، انفس پر، اپنے آپ پر، کائنات پر غور کرو کہ کیسا ہے اس کا خالق، کیسا ہے یہ انتظام انسان۔ یہ خالق کی عظمت تمہارے دل میں ڈالے گا۔ اللہ نے کہا کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ اونٹ کو دیکھو، جب آدمی اونٹ کو دیکھتا ہے تو ایک پوری لمبی بحث ہے اونٹ۔ عربستان میں نازل ہوا قرآن، عربوں کے درمیان اونٹ جن کی زندگی تھی ریگستان کے سفر کا، آج بھی اس کو ریگستانی جہاز کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا بنایا اونٹ کو، جب آدمی اونٹ کو دیکھے گا تو بلندی کی طرف نظر جائے گی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھے گا۔ جب نیچے زمین کرے گا نگاہیں کرے گا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ رُفِعَتْ، سب سے پہلے چیز جو نظر آئے گی پہاڑ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا زمین کو دیکھو۔ تو یہ تدبر اور غور و فکر اللہ کی کائنات میں اللہ کی عظمت و بڑائی دل میں راسخ کرتا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما بلغ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب چاند کو دیکھا، اب یہ دیکھیے چھوٹا بڑا اس سے بڑا، یہ سب ترتیب چل رہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہے، چھوٹا بڑا پھر اس سے بڑا پھر سب کا سردار، ایسا رہتا ہے۔ سب جگہ ترتیب رہتی ہے۔ خالق و مالک اکیلا اللہ۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، بالکل اکیلا۔ یہاں پر ایسے ہی چلتا ہے۔ کیا جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن جب غروب ہوا ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی۔ اب یہی پر دو چیزیں جوڑ لیجئے پھر، غور و فکر اور تدبر۔ اتنی بڑی مخلوق ایسا چمکتا پوری دنیا دیکھتی ہے۔ یہ فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، ہمارے یہاں فضائل بیان کرتے ہیں نا، اتنی عبادت، اتنے تقوی، 12 سال تک کھڑے تھے، کھانا ہی نہیں کھائے، سڑک پہ چل رہے ہیں، زمین پر دریا میں چل رہے ہیں، پانی پر، سڑک کی طرح، سب فضائل بیان کرتے ہیں نا۔ یہ فضیلتیں دیکھو، اتنا چمکتا ہوا۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ جب یہ غروب ہو گیا، جب وہ مر گیا، انسان اتنا عظیم تھا۔ فضیلت آپ اتنی بیان کرتے ہیں تو فضیلت اس کو تھوڑا سا انسانوں کے باہر تو لے جاتی۔ پیدا ہوتا تو والدہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، 9 مہینہ رہنا نہیں پڑتا اس کو پیٹ میں، ایسا تو کچھ ہونا تھا۔
اور پودا ہوتے ہی ساتھ ذرا سا اپنی غلاظت تو کم سے کم اپنے ہاتھ سے صاف کر لیتا. فضیلت اتنی تھی تو ایک مرتبہ تو بول دیتا امی بھوک لگی ہے دودھ پینا ہے, ایک بار تو بولتا. لیکن قصے کہانیوں میں یہ سب کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ ہے ہی نہیں. نیچرل انسان ہے وہ, آپ نے اس کو اٹھا کر انسانوں کو کھانے سے باہر کر دیا ہے. اس کے بعد بڑھاپا آیا, بیماری آئی, درد ہوا, تکلیف ہوئی, غم ہوا, خوشی ہوئی, یہ سب چیزیں انسانوں کی ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. یہ سب چیزیں لاحقہ نہیں ہے. اس کو بھوک لگتی ہے 3 ٹائم, نیند لگتی ہے. 72 گھنٹے سے زیادہ کوئی جاگ نہیں سکتا, باڈی گر جاتی ہے خود بخود. اب اگر کوئی چھوڑتا ہے لمبی لمبی تو چھوڑے, لیکن کوئی جاگ نہیں پاتا ہے 72 گھنٹے سے زیادہ. یہ میڈیکل سائنس کو کہتا ہے. اور سائنسوں کے دور میں تو اب کرامتیں بھی غائب ہو گئی, اب تو سوشل میڈیا پہ اس کا مذاق بنا ہوا ہے. خیر, تو یہ جو چیز ہے, اس کے بعد مارا تو خود غسل نہیں کیا کہ چلو غسل کر کے مر جاؤں, تو جھنجٹ نہ رہے. دوسروں نے کپڑے اتارے, دوسروں نے غسل دیا, دوسروں نے کپڑے پہنائے دوسروں کے کاندھے پر, جو خود مرنے کے بعد اپنی قبر تک نہ جا سکے, خود اپنے کام نہ کر سکے, دوسروں کے کام آئے. کیا تم نہیں سوچتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تدبر, غور و فکر. حضرت ابراہیم علیہ السلام, اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں بھی فضیلت اور یہ سب میں پڑ جاؤں گا. ہدایت دینے والا کون ہے؟ اس کا مطلب اللہ. لوگوں کی بزرگی, لوگوں کی بڑائی, لوگوں کی ذہانت, لوگوں کا علم, لوگوں کا یہ تمام چیز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے افضل اس کائنات میں کوئی ذات ہے؟ کیا جملہ کہا اللہ کے نبی نے, اتبعوا الا ما یوحی الیہ, میں تو صرف وحیوں کی اتباع کرتا ہوں, آسمان سے جو جبرائیل لے کر آئے اس کی. ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے, کوئی اور نہیں ہے. ورنہ نوح اپنے بیٹے کو, لوط اپنی بیوی کو, ابراہیم اپنے باپ کو, اللہ کے رسول اپنے چچا کو ہدایت دے لیتے. لیکن ہدایت دینے والی ذات, انبیاء نے کس سے مانگی ہدایت؟ تو لوگوں کی بزرگی میں نہ ڈھونڈنا, ورع اور تقوی میں اور علموں میں مت ڈھونڈنا, اللہ کے نازل کردہ تعلیمات میں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں ڈھونڈنا. روشن دلیلیں, بین دلیلیں وہاں ملے گی. یہ ہدایت. اور کس سے مانگنا؟ اللہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ غور سے سنیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی, اللہم انی اسألک الہدی, اللہ مجھ کو ہدایت دے. بہت پیاری, ساری دعائیں بہت پیاری ہے. اللہ کے رسول نے بتائی, جوامع الکلم کہا ہے اللہ کے نبی کو, اللہ نے جوامع الکلم بنایا, جامع کلمات کہنے والا. یہ 4 جملے ہیں, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. لیکن یہ 4 جملے تدبر کیجئے کبھی. دعا جب پڑھتا ہے آدمی تو طبیعت بالکل اللہ کی عظمت و بڑائی میں ڈوب جاتی ہے, بندگی کا شعور بیدار ہو جاتا ہے. کیا کہتا ہے آدمی؟ اللہم انی اسألک الہدی, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے, ہدایت جو ہے بہت وسیع معنی رکھتا ہے. یوں ہی نہیں, ہم روزانہ 17 فرض و رکعتوں میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں, یوں ہی نہیں, معمولی چیز نہیں ہے. ہدایت کا معنی یہ کہ پوری زندگی اللہ کی نازل کردہ تعلیمات اور احکامات کے تابع ہو جائے, یہ ہے ہدایت. اور جو چیز اس کے باہر ہوئی وہ گمراہی ہے. کیونکہ 2 راستے ہیں, ایک رحمان کا راستہ, ایک شیطان کا راستہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, پورے شیطان کی اتباع نہ کرو, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب دیکھیے, کوئی آدمی اگر شرک کو کرتا ہے تو ہم بولتے ہیں یہ عقیدے میں گمراہ ہے. ایک آدمی اگر بدعت کرتا ہے تو ہم بولتے ہیں یہ عبادت میں گمراہ ہے. کہتے ہیں نا, وہ یہی ہے. ایک آدمی اگر بات چیت میں جھوٹ, غیبت, چگلی, گالی گلوچ کر رہا ہے وہ زبان میں گمراہ ہے. ایک آدمی اگر کاروبار میں حرام خوری کر رہا ہے تو وہ تجارت میں گمراہ ہے. ایک آدمی اگر رشتے کاٹ رہا ہے تو وہ نبی کے احکامات میں گمراہ ہے. ایک اگر آدمی راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے تو وہ اسلامی معاشرے اور سماج کے سلسلے میں احکامات الہی کو نہیں ماننے کی بنیاد پر گمراہ ہے.
پورے پورے دین میں داخل ہو جانے کا مطلب ہر حکم کو ماننا. اب یہ تو ایک چیز ہوئی کہ اللہ سے ہم نے کہا اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ شرک سے بچ جاؤ، بدعت سے بچ جاؤ، گالی گلوچ سے بچ جاؤ. اسألک الہدی، اے اللہ تجارت اور کاروبار میں حرام خوری سے بچ جاؤ، اے اللہ راستے میں کسی کو تکلیف دینے سے بچ جاؤ. معمولی جملہ نہیں کہا ہے آپ نے، پوری زندگی کی ہر چیز مانگ لی. اچھا یہی نہیں ہے، اور آگے بڑھ گئے. اب آپ کاروبار کرتے ہیں، کوئی چیز خریدنے گئے، اب اس کو خریدنا یا نہیں آگے پیچھے ہو رہے ہیں. اب آپ صبح ہی دعا مانگ لی اللہم انی اسألک الہدی، اللہ مجھ کو ہدایت دے. وہ رب جانتا ہے اس کے لیے کیا ہے نبار نقصان، اسی لیے استخارہ کہا گیا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں موقع نہیں رہتا تو اسی وقت اللہ سے دعا مانگ لیتے تھے اللہ ہدایت دے گا، لینا ہے یا نہیں. اور اگر اس کے بعد بھی کچھ ہو گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ کی آزمائش اگر نقصان ہو گیا تو یہ معمولی جملہ نہیں ہے. اللہم انی اسألک الہدی وَالتُّقَىٰ وَالْعَفَافَ وَالْغِنَىٰ، تقوی اگر اللہ نے دے دیا تو ساری نعمتیں. تقوی ایک بات، ان اللہ یحب المتقین، اللہ محبت کرتا ہے متقیوں سے. ھدی للمتقین، ہدایت دیتا ہے متقیوں کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اس بستی کے لوگ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں تو ان پر آسمان سے برکات کے دہانے کھول دے ہوئے تجارت بڑھ جاتی ہے تقوی پر. ایک ایک جملہ یہاں کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اگر میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. یہ اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ کے احکامات سے ہدایت ملتی ہے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے امام، نبیوں کے سردار، شافع محشر، جامع کوثر، اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تیری اگلی اور پچھلی ساری غلطیوں کو درگزر معاف کر دیا میں نے، سب کچھ معاف. ایسی ذات اقدس. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، ووجدک ضالا فہدی، ہم نے تجھ کو اپنی راہ کو میں بھٹکتا ہوا پایا، راہ میں سرگردہ پایا، تلاش کر رہے تھے، غار ہرا میں جا کر بیٹھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ووجدک ضالا فہدی، ہم نے جب دیکھا تم کوشش میں لگے ہو، ہدایت تلاش کر رہے ہو، مانگ رہے ہو، تو میں نے تجھ کو ہدایت دی. تو ہدایت دینے والا کون؟ اللہ. تو ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگنے کا ہر معاملے میں. اور اگر وہ نہیں دے گا تو آدمی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جائے گا. دو چیزیں اس میں بھی آ گئی. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما فلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب، یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ نکلا تو سب ہے، اس کے سامنے تو کوئی ٹک ہی نہیں پایا، نہ چاند نہ ستارے، سکہ چلا اس کا، پوری دنیا روشن ہو گئی اس کی وجہ سے. بس یہی غلطی ہوئی، جو اس کا رب ہے اس نے اس کو ایسا بنایا، یہاں جانا تھا، لیکن مشرک مخلوق میں ڈوب جاتا ہے، خالق تک نہیں جاتا ہے، لیکن موحد خالق تک جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں معجزہ اور کرامت یہ اختیاری چیز نہیں ہے، اللہ جب چاہے. اس کی بحث قرآن میں بارہا آئی ہے. نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ معجزہ دکھائے، اور کرامت ولی کے اختیار میں نہیں. لیکن ہمارے یہاں جب کہانیاں بنائی جاتی ہے تو ایسا کی جیسے اختیار ہوتا ہے، ایسا، جبکہ یہ اصول ہے. اور جتنے معجزے ہیں یہ سب اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے. معجزہ نبی سے ہوتا ہے اور کرامت اللہ کے برگزیدہ بندے ولی سے. جیسے حضرت مریم کی کرامت قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، تو یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جب توحید ہوتی ہے تو کیا فائدہ ہو، کیا نقصان ہے اس کے نہ ہونے کا. میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ توحید ہوتی ہے تو مخلوق میں آدمی نہیں ڈوبتا ہے، مخلوق کے خالق کی طرف اس کی نظریں جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور حضرت موسیٰ نے جب لاٹھی ڈالی اور وہ سانپ اژدہا بن کر کے سب کو نگل لیا، بہت بڑی بات تھی. لیکن جب توحید ہوتی ہے تو رب پرستی آتی ہے، شخصیت پرستی نہیں. انہوں نے موسیٰ کلیم کو زندہ باد نہیں کہا، کیا کہا؟ رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے جس کی قدرت ہے یہ
جس نے یہ مقام دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی لاٹھی میں یہ تاثیر ڈال دی، تو وہ مخلوق کے پاس رکتا نہیں ہے، خالق تک پہنچتا ہے. یہ موحد ہے. اور مشرک مخلوق کے پاس رک جاتا ہے. یہ بہت بڑی چیز. وہاں محبت آئی، محبت مخلوق کے لیے، یہاں مقام مخلوق کے لیے. غور کرتے جائیے، زبردست دلیل ہے توحید کی، اور انتہائی زبردست اور نکھری بھی توحید تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ نے اکیلے ابراہیم کو حنیف کہا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کو کہا ان ابراہیم کان امت کہا اکیلے ابراہیم کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. اول المسلمین کہا، انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل کہا، اپنا محبوب. یہ دیکھیے ان کی صفتیں اللہ بیان کر رہے ہیں. پھر آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا، موت تو سب کو ہے، ڈوبنا تو سب کو ہے، انسان ہے تو موت ہے، مخلوق ہے تو یا تو ختم ہونا ہے یا غروب ہونا ہے. یہ بھی سب ختم ہو جائیں گے قیامت کے قریب. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، یہ اللہ کی مخلوق ہے، سب ختم ہو جائے گی. جیسے انسان ختم ہوتا ہے ویسے یہ مخلوقات ہیں. ختم ہونے والا رب نہیں. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، باقی سب ختم ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. انی بریء مما تشرکون. اب اپنا عقیدہ پیش کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں. جملہ دیکھیے، یکسو. حنیف جو کہتے ہیں، حنیف کا معنی یہ ہے، یعنی حنفیت کیا ہے؟ حنفیت یہ ہے کہ ساری طرف سے رخ پھیر کر کے صرف اکیلے اللہ کی طرف رخ کر لینا. یہ یعنی کسی طرف نظریں نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حنفیت تھی. دیکھیے وہ یاد کیجئے، جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا، بادشاہ آپ کے خلاف، آپ کا پورا خاندان آپ کے خلاف، آگ جل رہی ہے، نہ بادشاہ کا ڈر اور خوف، نہ آگ میں ڈالے جانے کا تکلیف کا خوف، نہ خاندان کے چھوڑ دینے کا گلہ اور شکوہ. کچھ ہے؟ اب فرشتہ آ کر کے کہتا ہے بچا لوں. کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. دیکھیے یہ توحید کا فائدہ بتا رہا ہوں یہاں پر. دیکھیے اللہ نے جو بیان کیا ہے، جب آدمی کا سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو آدمی کیا کرتا ہے؟ گلہ شکوہ کرتا ہے. کوئی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی میرے پاس آتا نہیں ہے، میرا ساتھ نہیں دیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا نکھری ہوئی توحید. ساتھ چھوڑنے کا گلہ نہیں، میرے پاس سب سے بڑی قوت ہے اللہ رب العالمین کی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ کمزور نمرود، یہ خاندان، یہ آگ کو گلزار خلیل کر سکتے ہیں؟ تو نگیٹو، منفی سوچ، کمزور باتیں دماغ میں نہیں آتی ہے. میرے ساتھ تو سب سے بڑی قوت اللہ ہے. تو جب ایسے حالات بن جائیں تو جب توحید رہتی ہے تو آدمی نکھر کر بولتا ہے کوئی ساتھ نہیں ہے. نہیں، اللہ ساتھ ہے. یہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. پھر کیسا کافی ہوا اللہ؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا آگ کو ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، کیونکہ اس آگ کو شدت و تمازت جس نے دی ہے وہ چھین سکتا ہے، جو دیا ہی نہیں ہے وہ چھینے گا کیا؟ اب یہیں پر اور غور کر لو، کائنات کی جتنی چیزوں میں جو خصوصیت کسی نے دی ہے وہی چھینے گا نا. اب تم نے سانپ کو زہر دیا نہیں ہے تو اس کو کاٹنے سے روک پاؤ گے؟ ہے تمہاری ولایت میں اتنا دم؟ روک پاؤ گے؟ وہ تو وہ روکے گا. تو کس سے کہنا ہے؟ لیٹرین جا رہے ہو تو دعا سکھائی، بس یہیں غور کر لو.
بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پناہ مانگی کس سے؟ اللہ سے. کوئی اور ہے پناہ دینے والا؟ تو اتنا سا 15 منٹوں کا کام ہے، وہاں نہیں کام آئیں گے تو سب جگہ کیسے کام آئیں گے؟ غور کرتے جائیں گے. صرف توحید نکھری. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. اور جب آسمان کو پیدا کیا تو آسمان کی ہر چیز اس کی، زمین کو پیدا کیا تو زمین کی ہر چیز اس کی، تو یہ بندے بھی اس کے. تو خالق کی مخلوق ہوں میں، خالق کی عبادت کرتا ہوں، مخلوق کی عبادت نہیں. اب بھائی دنیا میں کسی نے کہا ہے کہ میں زمین کو بنایا، میں آسمان کو بنایا، میں پہاڑ کو بنایا، کسی نے کہا میں دریا بنایا ہے؟ کسی کے اندر طاقت یہ دعویٰ کرے اور عبادت کے ٹائم اللہ کے ساتھ شریک کر لو ان کو؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے یہ؟ کسی کے اندر اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو لوگوں پاگل کہیں گے، بے وقوف، کہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے یہ سب موجود تھا، تو آیا کہاں سے؟ تو تھا بھی نہیں جب. اللہ تعالیٰ سے بارے میں. اور اس کے بعد جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر کے، سب طرف سے رخ مور کر کے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. بالکل واضح طور پر توحید کی تمام دلیلوں کے بعد، اللہ کی عظمت و بڑائی اور کبریائی کو بیان کرنے کے بعد بالکل الگ ہو جانا چاہیے. مشرک اور موحد بالکل الگ، ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کا نظریہ سب کچھ الگ. اللہ تعالیٰ روز محشر بھی یہی کرے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ مجرمین، الگ ہو جاؤ اہل ایمان سے. یہ ان کی کیٹیگری بہت اونچی ہے. جس نے ان کو پیدا کیا، سب کو پیدا کیا، اس کی مانتے ہیں، یہ مخلوق کو ماننے والے نہیں ہیں. تو ہمارا موقف، ہمارا منہج سب کچھ بالکل واضح اور الگ ہونا چاہیے. اس کی اور بھی تفصیلات ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اپنانے کی توفیق تو نے قرآن کریم میں دی ہے. اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق دے. ویسے ہی خالص توحید دے، بے خوف زندگی دے، تیری محبت دے رب العالمین، یکسوئی دے. ابراہیم علیہ السلام والی حنفیت عطا فرما رب العالمین. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.